نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. لاسٹ ٹائم کلاس میں ہمارے پاس کافی لوگ تھے. آپ میں سے لاسٹ ٹائم کلاس میں کتنے لوگ تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریے گا. او زبردست، کافی بچے تھے ہمارے ساتھ. تو میں نے ایسے ہی جسٹ فور فن، مطلب اگین یہ کوئی اتنا فارمل وہ نہیں ہے، تو میں نے کچھ کوشچنز بنائے تھے. تو جیسے بھی صحیح غلط کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک آپ سمجھیے ڈویژن کے طور پر. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا سوال، حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ میم 12. یس، تھینک یو سو مچ. اچھا، اس کے ساتھ اسرائیل کس کا لقب تھا؟ حضرت یعقوب کا. تھینک یو. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے ان کو کہاں پھینکا تھا؟ کنویں میں. کنویں میں. اچھا، بنی اسرائیل جو تھے وہ ایجپٹ کیوں انہوں نے ہجرت کی تھی؟ یہ تھوڑا مشکل آ گیا. میم جب حضرت یوسف ادھر کے آئی تھنک وزیر بن گئے تھے شاید، تو پھر انہوں نے اپنی فیملی کو ادھر بلا لیا تھا. او ایکسلنٹ، زبردست، ناٹ بیڈ، بڑا اچھا جواب دیا آپ نے. اچھا، اب کچھ لیسن سے ریلیٹڈ سوال. کیا ہمیں اپنی زندگی میں ہونے والی ہر چیز کی خبر کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے یا ہمیں اپنے معاملات کو پوشیدہ رکھنا چاہیے؟ پوشیدہ پوشیدہ رکھنا چاہیے. یہ جو ہم ہر چیز اپنی زندگی میں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم کوئی نیا سوٹ لائے ہیں، ہم بازار جا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اور ہم اس کو اٹھا کر کسی بھی سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کسی کو یاد ہے یہ ہم نے لیسن کس آیت سے نکالا تھا؟ جب آپ اتنے اچھے جواب مجھے دے رہے ہیں تو میں نے کہا وائی ناٹ، تھوڑی سی اور لبرٹی لی جائے. وہ یاد ہے کہ کس آیت سے ہم نے یہ لیسن نکالا تھا؟ میم وہ والی آیت جب انہوں نے فرمایا تھا حضرت یعقوب کو کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس میں. او زبردست، ایکسلنٹ، بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. تھینک یو سو مچ. اور اب لاسٹ کوشچن کہ وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بری خبر ملتی ہے تو ہمیں پہلے کون سی 2 چیزیں کرنی چاہیے؟ میم صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی مدد لینی چاہیے. ایکسلنٹ. بھروسہ. سوری، صبر اور اللہ تعالیٰ سے مدد لینی چاہیے. اور اتنا زبردست جواب دیا ہے تو یہ بھی بتا دی کہ کون سی آیت سے ہم نے نکالا تھا. یہ کس کا ریئیکشن تھا؟ حضرت یعقوب کا، جب ان کو بیٹوں نے ان کو آ کر بتایا تھا. تھینک یو سو مچ ہیرا، آپ نے بہت اچھے جواب دیے، باقی بچوں نے بھی اچھے جواب دیے. تھینک یو سو مچ. میں یہی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اس سے تھوڑا سا ریوائز ہو جاتا ہے نا، اور انسان کے پھر ذہن میں چیز رہ بھی جاتی ہے. تو جو ہمارا پہلے لیسن تھا وہ یہی تھا کہ حضرت یعقوب نے جب اپنے ان کے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اپنے بھائیوں سے مت خواب شیئر کرنا، اور انہوں نے اگین آپ کو یاد ہوگا انہیں ڈائریکٹ بلیم نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ شیطان دشمن ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو پرائیویٹ رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے گھر والوں کو کی جو بیجا حمایت ہوتی ہے نا کئی دفعہ، وہ نہیں کرنی چاہیے. ان کی غلطیوں پہ آپ پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں، یا اپنے ذہن میں ہم نے ایک امیج بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں میرے گھر والے یہ نہیں کر سکتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جو بچے ہمارے ساتھ شروع سے ہیں، سورہ النساء میں آیت 135 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، اللہ تعالیٰ کی خاطر سچی گواہی دو، یعنی کہ ان کا خوف، ان کا تقوی دل میں ہو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انسان اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھے برے وقت میں کھڑا رہنا چاہیے، لیکن غلط بات میں سپورٹ نہیں کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے.
پہلے انسان وائے ولا مچا لیتا ہے، اپنے برا بھلا کہہ لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آزمائش میں پڑا ہوتا ہے ان کو برا بھلا کہہ لیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میری وہاں پر آپ کو یاد ہو شاید کہ لاسٹ ٹائم جو تھیں ایک اسٹوڈنٹ، انہوں نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ صبر اور برداشت میں کیا فرق ہے. تو بیسیکلی جو ہم نے ایک اور حدیث آپ کو شاید یاد ہو پڑھی تھی اس کے ساتھ ہی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اگر تم صدمے کے شروع میں ہی صبر کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس امید پر کہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اجر کی نیت سے صبر کرتے ہو. تو یہی آپ دیکھ لیں ہمیں ڈفرنس بتا دیا گیا ہے کہ جب انسان صبر کر رہا ہوتا ہے نا تو اس میں یہ نیت شامل ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. اور جب ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ بس ابھی موقع نہیں لگ رہا، یا کسی نہ کسی طرح اس شخص کے ساتھ برا ہو جس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، یا اگر آپ کے ساتھ کسی انسان نے برا نہ کیا ہو، قدرتی طور پہ آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا ہو تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ بھی یہ ہو. آپ ایک بدلے کی آگ میں ہوتے ہیں. تو اگر جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں ڈالیں، کوئی ایسی آزمائش، کوئی ایسا وقت، کوئی امتحان ہمارے اوپر آئے، تو جیسے کہ حضرت یعقوب کے اوپر وہ وقت آیا تھا اور وہ بہت ٹف ٹائم تھا، اپنے بچے کے بارے میں یہ خبر سن لینا جس کے بارے میں آپ ویسے ہی آپ کو دھڑکا لگا ہوا تھا، جس کے بارے میں آپ کو یہ ان کا خواب پتہ چل چکا ہے کہ انہیں نبوت مل سکتی ہے، نبوت ملے گی، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنے زیادہ ان کے بارے میں کانشیس ہوں گے. اور آپ کے بچے آ کر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ خبر سچ نہیں ہے. تو ایک تو یہ تکلیف کہ آپ کے بچہ کے بارے میں ہے کہ وہ کھو گیا ہے، اور دوسری یہ تکلیف کہ آپ نے کہ دوسرے اپنے ہی بچوں نے یہ حرکت کی ہے. تو یہ چھوٹا موقع نہیں تھا اگر انسان میم رکھے. جی شگفتہ آپ کچھ کہہ رہے السلام علیکم میم. ہیں؟ وعلیکم السلام. میم میرا ایک کوشچن ہے، وہ یہ کہ کبھی کبھی جو ہے وہ ایسا مطلب ہوتا ہے نا کہ پین جو ہے وہ بالکل ایکسیڈ کر جاتا ہے آپ کے مطلب بالکل برداشت نا باہر ہو جاتا ہے پین. تو اس وقت جو ہے وہ نماز میں رونا یا اللہ پاک کے سامنے رونا اور یہ کہنا کہ یا اللہ اب بس ہو گئی ہے، تو یہ جو ہے وہ صبر میں ہی آتا ہے یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم برداشت کرے تھے تو اب وہ برداشت ختم ہو گئی ہماری؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم وہ آمن رسول جو سورہ بقرہ کی آخری دعا آیتیں ہیں اس میں یہ مانگتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالے، اور یہ آپ کو پتا ہے نا ہم نے اس وقت بھی شیئر کیا تھا، یہ مقبول دعا ہے. جو بھی شخص دعا مانگتا ہے یہ قبول ہو چکی دعا ہے. تو اس میں ہم نے یہ مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ہم پہ ایسی کوئی چیز نہ ڈالیں جو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو ہمارے اوپر اول تو وہ چیز نہیں پڑتی جو انسان کی برداشت سے باہر ہوتی ہے. دوسری بات جو آپ نے جیسے کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان آسانی مانگے، عافیت مانگے. جس آزمائش میں انسان مبتلا ہے اس میں نکلنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. تو اس میں صبر میں یہ نہیں کہ آپ اگر صبر کر رہے ہیں تو آپ دعا نہیں کریں گے. جب اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں تو دعا ہی تو کر رہے ہیں. حضرت یعقوب نے تو دعا ہی کی تھی نا. تو جب آپ صبر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا کر رہے ہیں اس مشکل سے نکلنے کے لیے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ نے ایک لمبا عرصہ خاموشی سے گزار دیا اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ کی بس ہوگی. ایسے نہیں. آپ پہ جو ہی کوئی آزمائش آئی ہے تو دونوں چیزیں بیک وقت آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یا اللہ میرے لیے آسانی کر دیں، یا اللہ میرے لیے آسانی کر دیں، یا اللہ مجھے عافیت عطا کر دیں، یا اللہ میرے سے مشکل دور کر دیں. آپ اسی وقت کریں گے یہ چیز. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے شگفتہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک شگفتہ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا. آپ باقیوں کو آواز آ رہی ہے؟ یس میم آ رہی ہے. تھینک یو. لائبہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا ہینڈ ریز ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. آج کی آیتیں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 22 جو ہے اس سے شروع کریں گے. بیٹا پلیز مائک آف کر دیجیے گا، اس سے ریکارڈنگ ڈسٹربنس ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب آپ اپنی جوانی کو پہنچ گئے، اب حضرت یوسف وہاں پر چلے گئے ہیں، عزیز مصر جو ہے وہ وہاں پر اپنے گھر پہ لے آیا ہے ان کو خرید کر، اور اپنی بیوی سے کہا ہے کہ ان کا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے کچھ فائدہ پہنچے، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. تو اب جب کہ وہ وہاں پر کچھ عرصے رہ چکے ہیں اور وہاں پہ وہ جوان ہو گئے ہیں، اور جب آپ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے آپ کو حکم اور علم عطا کیا. حکم اور علم
جو اس کے بارے میں تفسیر ہے کہ ویسے اوور آل ٹوٹل میں دیکھا جائے تو وہ تو نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو نبوت عطا کی گئی. اس کے علاوہ حکم جو ہے وہ اس کا معنی اس میں بھی آتا ہے کہ آپ کو ایک اسٹرانگ ڈیسیژن میکنگ پاور عطا کی. کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ زندگی میں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اچھا یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. کئی دفعہ کیا اکثر یہ ہوتا ہے کہ آج کل تو ہماری ڈیسیژن میکنگ پاور یا کوئی اگر چیز کوئی فیصلہ ہم نے لینا ہے تو ہمارے لیے ہمارے اندر یہ کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا کہ اچھا اس طرح لیں یا اس طرح لیں. تو حکم ایک ڈیسیژن میکنگ پاور، اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا، یعنی کہ وہ جو خاص وحی کا علم تھا وہ عطا کیا. اس کا عام اگر انسان کے لیے دیکھا جائے تو ایک علم وہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو کہ انسان کو جو ان سین ایک چیز ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے یا آپ کو اس کی چیز کی حکمت سمجھ آ جاتی. اور ڈیسیژن میکنگ پاور میں علم بڑا امپورٹنٹ ان اٹ سیلف ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں اندازہ ہونا کہ چیز کیسے ہوگی تو پھر آپ کے لیے وہ اس کا فیصلہ لینا آسان ہو جاتا ہے. تو ان کو ایک نبوت ایک تو ان کو عطا کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک ڈیسیژن میکنگ پاور عطا کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وحی کا علم اور ایک خاص علم ان کو عطا کیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کو یہ چیزیں عطا کر رہے ہیں، کیونکہ اگلی لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، غور سے سنیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. محسنین کو کیا بدلہ دیتے ہیں کہ ان کو حکم بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا. محسنین کا کیا مطلب ہے؟ کچھ اندازہ ہے آپ لوگوں کو؟ نیک کام کرنے والے لوگ. احسان سے، بالکل احسان سے. یہ ایک اس کا رخ ہے. اور کسی کو یاد ہے حدیث جبرائیل؟ احسان کی اس میں ڈیفینیشن تھی، ہم نے وہ حدیث پڑھ رکھی ہے، ایک بہت مشہور حدیث. جی نیک کام کرنے والے لوگ. ہاں، میم دوسروں کی رہنمائی کرنے والے. یہ تو ایک رخ ہے. دیکھیے قرآن اور حدیث میں ہمیں جب بھی احسان کا معاملہ آتا ہے نا، قرآن اور حدیث دونوں کی میں ذکر کر رہی ہوں، تو اس میں ایک تو احسان کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اور دوسرا احسان کا معاملہ ہے لوگوں کے ساتھ. تو جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، حدیث جبرائیل ایک بہت مشہور ہے، اگر کبھی آپ لوگوں کو وقت ملے، ایک لمبی حدیث ہے، اس کو ضرور سرچ کریے گا. یہ ایمان اور آپ کا اس کے بارے میں آپ کے احسان اور اس کے بارے میں آ کر حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا. تو اسلام انہوں نے پوچھا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اس طرح سے سوال کیے تھے. بڑی اچھی حدیث ہے، بڑی ڈیٹیل میں، کافی لمبی حدیث ہے. اس کا ایک پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ احسان کیا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ حالت نہ پا سکو تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. آپ نے فرمایا احسان یہ ہے، جب آپ سے پوچھا حضرت جبرائیل نے کہ احسان کیا ہے. تو تقویٰ دیکھیے بیٹا پہلا لیول ہے. تقوی کا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اور اس محبت کو اکنالج کرنے کے لیے کیا کرے کہ اللہ عز و جل کی محبت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کی جائے. یعنی کہ اب آپ کے لیے فرض کافی نہیں ہے، اب آپ نفل اپنی نمازوں میں ایڈ کر رہے ہیں، آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، انسان اپنے آپ کو روزے رکھ رہا ہے، نفلی روزوں میں بڑھا رہا ہے، ذکر ہر وقت انسان اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھے، یا اپنا کوئی ایک سیٹ ٹائم اس طرح کا کر لے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کروں گا اس وقت بیٹھ کے، یا قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا معاملہ یہ ہے. اور آپ یہ چیز قرآن میں بارہا پڑھیں گے محسنین کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ علم و حکمت عطا کی، اور محسنین کو ہم ایسے بدلا دیتے ہیں. تو یہ ہو گیا احسان کا معاملہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں ہے. لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے جو کہ ہمیں قرآن میں ذکر ملتا ہے؟
لوگوں کے ساتھ احسان کیسے کیا جائے کہ اچھے اور برے وقت میں لوگوں کی مدد کی جائے. چاہے آپ کے پاس اچھا وقت ہے، اپنے بارے میں بات ہو رہی ہے، لوگوں کو تو اچھا برا وقت آتا ہی ہے، لیکن انسان کے پاس جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مال عطا کیا ہے تب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور جب اس کے پاس تنگی ہے، کمی ہے، تب بھی جتنا اس سے ہو سکے، جتنی اس کی چادر پھیل سکتی ہے، تب بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، لوگوں کے اچھے اور برے حالات میں ان کی مدد کرے. یہ قرآن کی آیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اپنا غصے کو پی جاتے ہیں، جب آپ دیکھیں غصہ حرام نہیں ہے، غصے میں ریاکٹ کرنا حرام ہے. غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، انسان کو غصہ آتا ہے. تبھی تو وہ حدیث میں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں. مطلب اپنی پوزیشن یعنی کہ جب آپ یا وضو کر لیں. آپ کو غصہ آنا فطری ہے، لیکن غصے کو پی جانا جو ہے وہ احسان کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا، اسپیشلی جب آپ پوزیشن میں ہیں، جب آپ بدلہ لے سکتے ہیں. اگر نہیں بھی لے سکتے، آپ ویسے ہی اللہ کی خاطر انہیں معاف کر دیں، جیسا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں. آپ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بغیر کسی سزا کے معاف کر دیں. اگر آپ اپنے بارے میں یہ چاہتے ہیں نا، تو پھر لوگوں کے بارے میں بھی یہی چاہیں. لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کریں ان کے معاملات کے ساتھ. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کوئی برائی ہوئی ہے، تو ان کو معاف کریں. اور ایسے لوگ ہیں محسنین، اور محسنین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ یحب المحسنین. اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو احسان والے لوگ ہیں. ان میں سے کوئی چیز مشکل تو نہیں ہے کرنی. اگر انسان اب تھوڑی تھوڑی اپنی زندگی میں ایڈ کرے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک دم ساری چیزیں فوراً آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے اور پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کیا جائے. یہ تو ریٹن ہمیں آپ سمجھ لیں کی پوائنٹس مل گئے ہیں کہ اچھا نوافل میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے، لوگوں کے اچھے برے وقت میں کام آنا ہے، غصہ نہیں کرنا. اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو انسان اپنے غصے کو پی جائے، اور دوسرا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا جائے، جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. اب اگین وہ قصہ جو کہ بہت مشہور ہے اور آپ کو پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں آپ تھے. یہ بات بڑی کی نوٹ کرنے والی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز لکھی کیوں ہے کہ یہ وہ کہ ان کے گھر میں وہ موجود تھے، یعنی کہ وہ اس وقت حضرت یوسف زیادہ کمزور پوزیشن پہ تھے، کیونکہ ان کے گھر پہ، اس عورت کے گھر پہ وہ ایز این امپلائی کام کر رہے تھے. دیکھیے بیٹا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے نا ہمارے قرآن کے اندر بغیر کسی وجہ کے نہیں رکھی. ہر انسیڈنٹ، ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے رکھی ہوئی ہے. حتیٰ یہ کہ عورت کی ڈلیوری کا کیس بھی، جو پین ہے اور جو تکلیف ہے، وہ بھی حضرت مریم کے قصے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. انہیں کھجوریں کھانے کے لیے کہا گیا تھا. میڈیکلی اگر آپ کئی جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس کے بارے میں پیپرز لکھے ہوئے ہیں. اگر تھوڑا سرچ کرنے والی بات ہے، اتنی آسانی سے اویلیبل نہیں ہوتے، لیکن کھجور کے بینیفٹس ڈیورنگ ڈلیوری، اس کے کیا فائدے ہیں. پھر ان کو جو کہا گیا ہے کہ درخت کا تنا ہلاؤ، اس کا کیا فائدہ ہے کہ کسی چیز کو پکڑ کے کھینچنا اس تکلیف کے دوران، یا ٹھنڈا پانی. تو اس کے بارے میں تو جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے نا، وہ ہمارے لیے یہ انفارمیشن ضروری تھی. تو اب یہ جو انسیڈنٹ آ رہا ہے نا حضرت یوسف کے ساتھ جو ہوا ہے کہ اس عورت نے اٹیمپٹ کیے، ایک سیکشول ہراسمنٹ ہوئی ہے نا ان کے ساتھ، یہ کتنی کامن ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک نبی کے اوپر بھی اٹیمپٹ ہوئی ہے اس چیز کی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس قصے کو غور سے سنیں، کیونکہ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کی، پلیز مائک میوٹ رکھیں، انلیس کسی سوال ہے تو ہینڈ ریز کر لیجیے، کیونکہ ہماری ڈسٹربنس ہوتی ہے کلاس کے دوران. جی بتائیے، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ویوو V2111. یس میم، دیکھیں کہ جی عورت سے پردہ ہے.
جی بیٹا، عورت کا عورت کا سے ناپ سے گھٹنے تک کا پردہ ہے. آئی تھنک یہ ریلیونٹ عورت کلاس کی. آئی تھنک عورت کا عورت اگر ایسے آپ کا سوال ہے تو جی پلیز میم. کر دیجیے. اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جو کہ کلاس سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو وہ مجھے واٹس ایپ پہ پوچھ لیا کریں. کلاس کے دوران ایسے سوال نہ کریں. ٹھیک ہے؟ اوکے تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تو یہ قصہ ہمارے ساتھ شیئر کیوں ہو رہا ہے کہ ایک نبی جو ہے نا ان کے ساتھ یہ اٹیمپٹ ہوئی ہے. یہ اٹیمپٹ ہونا انتہائی کامن ہے. اگر آپ اس وقت کیسز دنیا بھر میں دیکھیں جو کہ رجسٹرڈ کیسز ہیں، اور انفارچونیٹلی جو رجسٹرڈ نہیں ہے وہ شاید اس سے کہیں زیادہ ہے. ایک عورت یا ایون مرد، یہ تو مرد ہے جن کے اوپر اٹیمپٹ ہوئی ہے، ایک عورت جب کہ گھر سے نکلتی ہے تو اس کے اوپر، چاہے وہ آپ کے گھر میں کام والی ہے، میڈ ہے، اس کے اوپر بھی اسی طرح اٹیک کیا جاتا ہے. چاہے وہ کسی آفس میں جاب کرتی ہے تب بھی وہ اس معاملے میں آ جائے گی. اس طرح کے اٹیکس اس کے اوپر ہوتے ہیں. چاہے وہ کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے تب بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ قصہ ہمارے ساتھ کیوں شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے میں ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اس کو غور سے سنیے. اور آپ کو پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں آپ تھے. یہ ہمیں کیوں بتایا گیا ہے؟ کیونکہ بتایا دیا گیا ہے کہ حضرت یوسف ایک کمزور پوزیشن پہ تھے، کیونکہ اس عورت کے گھر میں رہتے تھے. جبکہ کئی دفعہ آپ کہیں جاب کرنے جاتے ہیں تو کئی دفعہ وہ شخص جو ہوتا ہے وہ آپ کا باس ہوتا ہے. اچھا بیٹے، یہاں پہ اذان ہوئی ہے، ہم ایک بریک لیتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ وہ اس کے گھر میں جو تھے وہاں موجود تھے تو وہ ایک کمزور پوزیشن پہ تھے، اور ایک موقع پر اس نے دروازہ بند کر لیا. وقالت حيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. اور بولی جلدی سے آ جاؤ. آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے. اب وہ عورت خود ان کو اپنی طرف بلا رہی ہے اور آگے سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ نہ کرے بیٹے، اللہ نہ کرے اگر کسی کی زندگی میں ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو سب سے پہلے ریاکشن یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی پناہ مانگے. سب سے پہلے انسان، اس کے بعد ہاتھ پاؤں مارتا ہے. آگے ہم پڑھیں گے وہ وہاں دروازے کی طرف دوڑے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پایا کرتے. تو خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ ایسی کوئی سچویشن آتی ہے، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی چاہیے انسان کو. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. یہ بہت امپورٹنٹ بات. اور اس عورت نے ارادہ کیا آپ کا، اور آپ بھی ارادہ کر لیتے اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی ایک دلیل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں کیونکہ وہ ایک بشر ہے، انسان کمزور پڑتا ہے. اس عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور آپ بھی ارادہ کر لیتے اس کا اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی ایک دلیل. اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں، قرآن اور حدیث سے نہیں ہیں، لیکن جیسے بائبل کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دیوار پہ انہیں حضرت یعقوب کی انہیں شکل نظر آنے لگ گئی. واللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن انہیں کوئی واضح دلیل نظر آئی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں تو انسان کمزور پڑتا ہے، انسان ایک بشر ہے، لیکن اگر کوئی تقوی والا انسان ہے تو وہ فوراً اللہ کی پناہ مانگتا ہے اگر نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی ایک دلیل. یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے برائی اور بے حیائی کو، یقیناً وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کہ ہمیں برائی سے بچا سکتے ہیں، اور وہی
کچھ اچھا کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے انسان ہونے کے بعد معاملے میں. لیکن پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کی ایک مخلص غلام بندی بن کر رہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام انسان اپنی طرف سے پورا کرے. ایسا نہیں ہے، دیکھیں بیٹے، دس از ویری انفارچونیٹ، ہمارے ہاں آج کل کالجز میں یا آفیسز میں یا اگر کوئی ٹیچنگ میں ہے، کسی بھی فیلڈ میں ہے، اپنے آپ کو بالکل ایک شو پیس بنا کے باہر نکلتے ہیں ہم، اور پھر ہم یہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ نہیں جی ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی اٹیمپٹ نہ ہو. اس کا مطلب بیسیکلی ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک عورت کو ڈھکے چھپے رہنے کے لیے کہا گیا ہے نا، اول تو بلا ضرورت باہر نکلنا، پہلے ہم یہ خلاف ورزی کرتے ہیں. ہاں اگر آپ تعلیم لینے جا رہے ہیں یا اگر کسی کی مجبوری ہے اور اس کو جاب کرنی پڑ رہی ہے تو بات اور ہے. اس کے علاوہ بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر مجبوری ہے تو کوئی ایسا چیز کام ڈھونڈا جائے کہ وہ آپ گھر سے بیٹھے کر رہے ہیں. خیر یہ ایک علیحدہ پورا ڈبیٹ ہے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ پہلے انسان نافرمانی خود کرتا ہے، اپنے آپ کو خود انسان ایکسپوز کرتا ہے. اس کے بعد جب اس طرح کی اٹیمپٹ اس کے اوپر آتی ہیں تو پھر تو آپ یہ سوچیں نا، یہ تو انسان خود انوائٹ کر رہا ہے یہ ساری چیز. حالانکہ حضرت یوسف کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ محسنین میں سے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. محسنین یعنی کہ خود پہلے انہوں نے احسان کے درجے پہ پہنچے، وہ یعنی کہ تقوی، اور تقوی کے بعد آتا ہے احسان کا درجہ، یعنی کہ انہوں نے پہلے تقوی اچیو کیا، اس کے بعد وہ احسان کے درجے تک پہنچ گئے. تو پہلے انہوں نے خود اپنے آپ کو سبمٹ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے. نبوت کے درجے سے سرفراز عام بندے کو نہیں کیا جاتا. لیکن ہاں ہم عام لوگ ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنی پوری کوشش کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے. پھر ایسے جب موقع آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بچاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام بچوں کو، بچیوں کو، آج کل تو لڑکوں کے اوپر بھی ایسی اٹیمپٹس ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، لیکن انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارے. میم یہاں پر میرے دماغ میں ایک پوائنٹ آ رہا ہے. جی وہ یہ میم کہ دیکھیں، مطلب ضروری نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ فزیکلی کوئی اٹیمپٹ کرے تب ہم یہ کہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، جیسے فور سپوز میں مانگتا ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر اتنے رانگ نمبرز میسیجز آ رہے ہوتے ہیں لڑکوں کے، کیا فرینڈ شپ کریں مجھ سے، یہ کریں، بات کر لیں. تو یہ کنڈیشن بھی ایسی ہے کہ یہ تو اگر ہم اس سے ٹیکسٹ پہ بات کریں تو یہ ہاتھوں کا زنا ہو رہا ہے ہمارا. بالکل صحیح کہہ رہی ہے. جو کہ حدیث میں جیسے آتا ہے کہ دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، بولنا زبان کا زنا ہے، اور جو اگر آپ کچھ ہاتھ سے کریں تو ہاتھ کا زنا علیحدہ ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، ایکسلنٹ پوائنٹ، تھینک یو سو مچ گفتہ، آپ نے بالکل صحیح بات کی. انسان کے اوپر صرف یہ نہیں ہے کہ فزیکلی ہی کوئی آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، آپ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی مختلف قسم کے، اور تھوڑی بہت پھر فلرٹنگ سبھی کر لیتے ہیں. تو پہلے انسان نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سننے والے، جاننے والے ہیں. یہ جو جملہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنت کی جو ہے اس میں سے جنت کی آپ سمجھ لیں کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے. اور اس کے بارے میں ہے کہ میں ایک اسکالر کا پڑھ رہی تھی کہ یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے، ہمارے ہاں تو بس ہر اس چیز پہ بول دیا جاتا ہے، لیکن اس کا جملے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی شخص پر کوئی سنگین معاملہ آ جاتا ہے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے نبٹنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. تو پھر آپ یہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ انسان کی یہ جو اوپر میں نے لائن لکھی ہے، یہ اس کا مفہوم آپ سمجھ لیں ہے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی انسان کو برائی سے بچا سکتے ہیں، اور وہی کوئی اچھا کرنے کی توفیق عطا کر سکتے ہیں. لیکن انسان پہلے اپنا عمل درست کرے. اللہ تعالیٰ نے میرا ایک کوشچن بھی ہے یہاں پر. جی بتائیے شمسی. میم کوشچن یہ ہے کہ جیسے بہت ساری بکس وغیرہ میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ زلیخا نے یہ کام کیا تھا، تو لیکن یہاں قرآن پاک میں جب ہم حضرت یوسف کا سارا یہ واقعہ پڑھتے تو اللہ پاک نے تو کہیں پر اس عورت کا نیم مینشن نہیں کیا زلیخا کے نام سے. یہ بالکل روایتوں میں ہی بس اس کا نام ہے، بائبل سے یا اسرائیلی روایتوں سے جو ہے اس میں سے ملتا ہے، ورنہ کیونکہ اگین دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ چیز مینشن کرتے ہیں جو امپورٹنٹ ہے، اور اس پوری سٹوری میں جو ہے حضرت یوسف کا کردار یا حضرت یعقوب کا صبر اور ان کا کردار امپورٹنٹ ہے.
آپ دیکھیں امپورٹنٹ لوگ، 2 لوگ پوری اسٹوری میں، ان 2 لوگوں کے علاوہ کسی کا نام مینشن نہیں ہوا، یہ امپورٹنٹ لوگ تھے. تو یہ ارریلیونٹ ڈیٹیلز ہیں کہ اس عورت کا نام کیا تھا، اور بڑی چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں نے، کیونکہ ہمیں ایک تو اسکینڈلس کے اوپر بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، تو اس کی یہ تو ایک ایسی اسٹوری ہے جس کے اوپر بہت ساری اور بھی بڑی ڈیٹیلز آن لائن مل جاتی ہیں. لیکن میرا مشورہ، مخلص مشورہ یہی ہے کہ اسٹک کریں قرآن اور حدیث کے ساتھ. جو قرآن نے بتا دیا وہ انفارمیشن ہمارے لیے کافی ہے، وہ باقی جو ہیں وہ ارریلیونٹ ڈیٹیلز ہیں. چلیے تو آگے چلتے ہیں. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفى يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور پھاڑ دی اس عورت نے آپ کی قمیص پیچھے سے. انہیں جب پکڑنے کی اٹیمپٹ کی تو پیچھے سے قمیص پھٹ گئی، اور پایا ان دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس. وہ فوراً بولی. اب اس نے فوراً اپنا پینترا بدلا اور اس نے اپنی چلاکی سے اس نے کہا کہ اچھا اب تو ہم پکڑے گئے تو اس کے اوپر سارا ملبہ ڈال دو. وہ فوراً بولی کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی جس نے ارادہ کیا تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا، سوائے اس کے کہ اسے جیل بھیج دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے. اس نے فوراً اپنے آپ کو کلین کرنے کی کوشش کی. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. آپ نے فرمایا کہ اسی نے مجھے پھسلانا چاہا تھا، اور گواہی دی عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہ کس طرح کلیئر کر دیتے ہیں اپنے بندوں کو. ایک گواہ نے اگر تو اس کی قمیص پھٹی ہے سامنے سے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. اور اگر اس کی قمیص پھٹی ہے پیچھے سے تو پھر یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے. جیسے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس نے اٹیمپٹ کی اور پیچھے سے قمیص پھٹ گئی. ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ پوری ایک ایک چیز جو ہے یہ پوری پلان تھی کہ اس نے اٹیمپٹ کیا، اس نے قمیص پیچھے سے پھاڑی، پھر ایک شخص نے کہہ بھی دیا کہ اگر پیچھے سے قمیص پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ سچ ہے، آگے سے قمیص پھٹی ہے تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز، یہ کوئی اتفاق نہیں ہوگا کہ اس کا ہاتھ پیچھے پڑ گیا اور اس کی پیچھے سے قمیص پھٹ گئی. یہ چیز دلیل بن گئی حضرت یوسف کے لیے کہ وہ سچے ہیں، اور اس کے ہی خاندان والوں میں سے دیکھیں یہ دلیل مل گئی، گواہی مل گئی. آگے چلتے ہیں. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. پھر جب اس عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ کی قمیص پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے تو اس نے کہا کہ یہ تو تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے. مطلب اس کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت یوسف کو، آپ دیکھیں ان کے کردار کی گواہی کس سے دلوائی؟ اسی عورت کے خاندان والوں میں سے. تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، یقیناً تم عورتوں کی فریب بہت بڑے ہوتے ہیں. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، اور تم اس عورت سے کہا، اور تم اپنی گناہ کی معافی مانگو، یقیناً قصوروار تم ہی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر اٹیمپٹ ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، اللہ کا تقوی اختیار کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کیسے کلین پورے معاملے میں سے نکال دیا ہے. آگے چلتے ہیں. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کوئی چھوٹی بندی تو تھی نہیں، عزیز مصر کی بیوی تھی بڑی. آپ یہ سمجھ لیں کہ جو حکومت کے لوگ تھے ان میں اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کا تھا. تو اب یہ چرچا ظاہر سی بات ہے زبان پہ شروع ہو گیا.
اور شہر میں عورتوں نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عزیز کی بیوی تو اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بھٹک گئی ہے. مطلب انہوں نے کہا کہ یہ تو اس کی، ابھی آپ یہ سوچیں کیونکہ ابھی انہوں نے پوری سچویشن دیکھی نہیں ہے جو کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اب وہ جو ہے عورتوں نے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. ایک ظاہر سی بات ہے ان کے ہاتھ ایک خبر لگ گئی ہے، جیسے کہ آج کل کے بھی معاشرے میں ہوتا ہے کہ کچھ پتا ہو، کسی چیز کے بارے میں خبر ہو، جو ہی پتا چلے ہم ایک ایک زبان لے کے پھرتی ہے اس معاملے کو. تو اب اس کے بارے میں بھی چرچے شروع ہو گئے. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. پھر جب اس نے سنی ان کی مکارانہ باتیں، جب اس تک کان تک اس کی بھی پڑی. اب یہ دیکھیں یہ کوئی چند گھنٹوں کی بات نہیں ہوگی، کئی دن لگے ہوں گے اس یہ معاملہ ہوا ہوگا. اس کے باوجود وہیں پر وہ رہ رہے ہیں حضرت یوسف. پھر آہستہ آہستہ خبر پھیلنی شروع ہوئی، لوگوں تک چرچا پہنچا. اب ظاہر سی بات ہے عزیز مصر کی بیوی تک کی بات پہنچانا بھی بڑی جرت کی بات ہے، تو وہ بات وہاں تک پہنچی، تو اس میں کئی دن لگے ہوں گے. پھر جب اس نے سنی ان کی مکارانہ باتیں، اس نے دعوت دی ان سب کو اور اہتمام کیا ایک تکیہ دار مجلس کا، یعنی کہ بڑی ایک لیوش قسم کی دعوت رکھی گئی. اور ان میں سے ہر عورت کو اس نے ایک چھری دے دی اور یوسف سے کہا کہ اب تم ان کے سامنے آؤ. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. اب ان کے سامنے ایک دعوت لگی ہوئی ہے، ان کے ہاتھ میں چھریاں ہیں، کوئی پھل وغیرہ بھی رکھے ہوں گے. چھریاں صرف اس لیے تو نہیں پکڑائی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے سامنے کوئی پھل وغیرہ رکھے ہوں گے، وہ دیے ہوں گے ان کو کہ وہ پھل وغیرہ کاٹ رہی ہوں گی. پھر جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو اسے بہت عظیم جانا، ششدر رہ گئی. حضرت یوسف کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے اور آپ نے حضرت یوسف سے ملے تو آپ نے فرمایا کہ آدھی جو حسن ہے دنیا کا وہ حضرت یوسف کو عطا کیا گیا اور باقی آدھا حسن جو ہے وہ دنیا میں دیا گیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے آپ سلامتی بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضرت یوسف نے ان کو دعا وغیرہ دی. تو وہ ششدر رہ گئی اور ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. کچھ جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جیسے کسی ایک نے کچھ کاٹ رہی ہوگی کوئی پھل وغیرہ اور حضرت یوسف کو دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کا کٹ گیا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ مرہم پٹی کے غلام تھے وہ وہاں پر، تو اس کے لیے وہ جب وہاں گئے ہوں گے تو باقیوں نے شوقیہ کاٹ لیا کہ شاید ہماری طرف بھی کوئی اٹینشن ملے ہمیں، واللہ عالم. اور وہ پکار اٹھی کہ ہاشا للہ، یہ کوئی آدمی تو نہیں. مطلب وہ اتنی حیران اور اتنی ششدر ہوئی، یہ تو کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے، مطلب یہ کوئی انسان نہیں لگتے، یہ مطلب یہ تو کوئی بہت بڑے بزرگ، کوئی بڑے عظیم کوئی فرشتے لگتے ہیں. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. تو اس عورت نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، مطلب تم لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں، یہ میرے گھر میں اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، تو یہ ہیں جن کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی اور اب تم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں. اور یقیناً میں نے اسے پھسلانا چاہا تھا لیکن وہ بچا رہا. مطلب خود گواہی اس بات کی دے رہی ہے کہ وہ بچا رہا، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی. وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دے رہی ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کی ہائی سوسائٹی، جو مصر کی ہائی سوسائٹی تھی، اس وقت انسان کی اخلاقی حالات کیا ہو چکے تھے کہ وہ اب اوپن میں یہ بات کر رہی ہے عورت. اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دے رہی ہوں تو وہ لازماً قید میں پڑے گا اور ضرور ذلیل ہو کر رہے گا. یعنی کہ جو چیز میں چاہ رہی ہوں اگر اس نے وہ نہ کیا تو پھر جو ہے اس کو میں خود قید میں ڈلوا دوں گی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس قدر گراوٹ ہے اس سوچ کے اندر. اس وقت کی جو ہائی سوسائٹی تھی اس کی سوچ کس حد تک گر چکی تھی. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه
وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص، ایک گاڈ فیئرنگ انسان، حضرت یوسف علیہ السلام، ایک نبی، کیا دعا کر رہے ہیں، اور یہ دعا ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ یوسف نے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک پاک، ان کا کس قدر پاک کردار ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چاہے جیل میں ڈال دیں، میں اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو اگر کوئی خوبصورت ہو تو اس کو فوراً ہی کیش کرانے کے چکر میں لوگ لگ جاتے ہیں۔ ذرا کسی کے ہائٹ نکل آئی ہے تو وہ فوراً ماڈلنگ میں جانا چاہے گا، اگر ذرا سی کوئی لکس ہے یا کوئی اور بھی اس کے اندر کوئی اچھی چیز ہے تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ اس میں دین کے لحاظ سے مجھے اچھا برا کیا ہے، میرے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے آپ کو ان لکس کو فوراً کیش کرانا چاہے گا۔ اور حضرت یوسف کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے پروردگار، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں بتائی اس لیے جا رہی ہیں کہ انسان کا کردار یہ ہونا چاہیے، اور اگر تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو تو ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں۔ یہ ایک بشری تقاضا ہے، وہ ایک انسان ہے، وہ انسان، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کرنا کچھ غلط نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ یہ چیز اکنالج کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انسان کمزور ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کرنا کوئی غلط نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی فیک کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ دعائیں مانگتے ہوئے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور ہم نے یوں نہیں کیا تھا اور ایسے ہو گیا تھا، بس غلط خطا بھی اگر بتا رہے ہوں گے نا تو اپنے آپ کو لگی لپٹی کر رہے ہوں گے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو دلوں کے حال جانتے ہیں، وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں، انہیں ہمارے بارے میں وہ چیزیں پتہ ہیں جو خود ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ اور تعالیٰ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اس اسٹوری سے اتنی مطلب مجھے ایک بات اچھی لگتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کا حسن دے دیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ اللہ پاک سے اتنی پیاری دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن آج کل اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو یہ حسن بہت عام ہو چکا ہے، ہم میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں لڑکے لڑکیاں بہت زیادہ انہینس کرتے ہیں خود کو، لیکن جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے وہ بہت زیادہ پیاری تھی، وہ آج کل نظر نہیں آ رہی یوتھ میں۔ آج کل تو خیر بیٹے کوئی ایک تو نبی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کسی سے، ان کی ذات، ان کا کردار، ان کا تو اگین، بٹ ہمارے لیے لیسن ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ان کی زندگی میں، ان کے کردار میں، ان کی باتوں میں، ان کی دعاؤں میں ہمارے ساتھ یہ دعائیں کیوں شیئر کی جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس قدر ہمبل ہیں، کس قدر ہمبل ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یہ نہ ہو میں مائل ہو جاؤں، تو بہتر ہے آپ مجھے جیل میں ڈلوا دیں۔ کس قدر ہمبل ہے، جس شخص کو آدھی دنیا کا حسن عطا کر دیا گیا ہو۔ اٹس ناٹ اونلی کہ وہ، آپ اگر عام زندگی میں بھی ہوتا ہے نا، اگر کسی پہ نظر پڑے اور کوئی کسی کی اچھی شکل ہو تو انسان ایک دم سے آپ کو فیل ہوتا ہے، اور ایک شخص جس کو آدھی دنیا کا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مطلب حدیث میں آ رہا ہے کہ آدھی دنیا کا حسن عطا کر دیا گیا، اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ عام روز مرہ کی زندگی میں کہیں اگر وہ جیسے کہ غلام ہے، کہیں اگر کچھ باہر کچھ لینے جا رہے ہیں، کچھ کرنے جا رہے ہیں، تو کس قدر لوگ ایک دم سے ان کو دیکھ کر ششدر رہ جاتے ہوں گے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یس میم۔ ایگزیکٹلی، اور آپ یہ دیکھیں اس کے باوجود وہ ہمبل کتنے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ذرا کسی کی آنکھیں اچھی ہوں تو ان غرور ختم نہیں ہوتے، کسی کے ناک کھڑی ہو تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے۔ جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، اور ان کا حسن اور آگے سے ان کا آپ ہمبلنس چیک کریں، کس قدر ہمبل ہیں حضرت یوسف کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو تو ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی کہ اس ہراسمنٹ کو انہوں نے کیسے روکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک مجھے آپ جیل میں ڈال دیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابھی وہ غلام ہیں اور ان کے پاس کوئی اس طرح سے اسباب تو نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اب میں جیل میں جانا پسند کروں گا، یعنی کہ اس چیز سے بس مجھے دور کر دیا جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ اب آپ یہ دیکھیں انہوں نے ادھر دعا کی ہے اور ادھر کیا ہوا ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فا کا مطلب ہوتا ہے تو. اچھا یعنی کہ ابو ذر نے دعا کی ہے, قالا کر کے بات شروع ہوئی ہے, اور یہاں سے فا کر کے بات شروع ہوئی ہے. انہوں نے ادھر دعا کی, ادھر دعا قبول ہوگی. تو آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالوں کو آپ سے پھیر دیا. یقیناً وہی ہے سننے والا جاننے والا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پھر ان لوگوں کو یہ بات سوجی ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو اس جگہ کی عورتیں ہیں یہ تو قابو سے باہر ہو رہی ہیں, تو بہتر یہی ہے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو ہی ان کی نظروں سے دور کر دیتے ہیں, حضرت یوسف کو, یعنی کہ ان کی نظروں سے دور کر دیا جائے, ان عورتوں کی نظروں سے, تاکہ ان کے اوپر اس طرح کے, کیونکہ ان سب کو سنبھالنا تو ان کے بس کی بات نہیں تھی, اور کیونکہ وہ ایک غلام تھے تو ان کے اوپر ظلم کرنا آسان تھا ان کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ان لوگوں کو یہ بات سوجی ساری نشانیاں دیکھ لینے کے بعد کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے. یعنی کہ کیا ہوا ہے پھر, کیا کیا گیا حضرت یوسف کے ساتھ؟ میم ان کو جو ہے وہ قید خانے میں ڈال دیا گیا, جہاں پر ان کے دو جو ہے وہ صاحب السجن کا ذکر آتا ہے. ہاں, تو یعنی کہ کہ پھر حضرت یوسف ہی کو پکڑ کے قید میں ڈال دیا گیا, گو کہ وہ بے گناہ تھے. پچھلے پیچھے وہ جو عزیز مصر ہے وہ اپنی بیوی کے معاملے میں بھی کہہ رہا ہے کہ یوسف تم جو ہو اس معاملے سے درگزر کرو, اور عورت کو کہہ رہا ہے تم ہی قصوروار ہو, تم توبہ کرو. بعض اوقات آپ کو راہ راست پر رہنے کے لیے نا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب آپ حق پر بھی ہوتے ہیں تب بھی آپ کے اوپر مشکل وقت آتا ہے. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف جو تھے وہ تقریباً 10 سال تک جیل میں رہے تھے. 10 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا کسی کی زندگی کا. تو بہتر کیا ہے کہ انسان صبر کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر کا انتظار کرے. وہ 10 سال میں جیل میں رہے صحیح, لیکن پھر واپس کس قدر اقتدار ملا انہیں کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی وہاں پر بلا لیا اور وہ بڑی اچھی جگہ پہ انہیں اسٹیبلش کیا. تو حضرت یوسف کے اس واقعے سے گو کہ اس میں اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کہا ہے, یعنی کہ بہترین قصہ, کہ اس میں ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں, سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں. پہلی جو تھا وہ ان کو خواب والا واقعہ آیا جس میں ہمیں لیسن ملا کہ حضرت یعقوب نے کہا اپنے بھائیوں سے شیئر مت کرنا. پھر ان کے بھائیوں نے جب ڈال دیا اس میں, تو جب یہاں پر وہ پلے بڑے ہیں محسنین کیا ہمارا سبق ملا ہمیں. اس کے بعد جب ان کے اوپر یہ اٹیمپٹ ہوئی ہے تو اس میں سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. انہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا تھا. پھر انسان اپنی کمزوریوں کو قبول کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی نشانی نہ دکھا دی ہوتی. اور جیسے کہ خود حضرت یوسف نے اپنی دعا میں بھی کہا کہ یہ نہ ہو کہ میں بھی مائل ہو جاؤں, تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیں. اور صحیح ہونے کے باوجود, حق پر ہونے کے باوجود کیا ہوا کہ بعض اوقات آپ کو راہ راست پر رہنے کے لیے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تقریباً کوئی 10 سال وہ جیل میں رہے. مختلف روایتیں ہیں اس کے بارے میں. تو انسان کے لیے بہتر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کے لیے تدبیر کر رہے ہیں نا اس کے اوپر انسان کانفیڈنس رکھے اپنا, لہٰذا صبر کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر کا انتظار کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. جب وہ واپس لے کے آئے نا, ایک غلام جیل میں گئے تھے حضرت یوسف, اور اس کے بعد بادشاہ نے خود بلا کر ایک ہائر پوزیشن انہوں نے دی تھی جیل سے نکال کر. ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے کس چیز میں کیا بہتری ہے. مشکل وقت آتا ہے, اس کو صبر سے گزارا جائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں, بھرپور بھروسہ رکھیں کہ اس میں خیر ہے, کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے. آگے چلتے ہیں. میم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. جی بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. میم جب وہ عزیز مصر کو پتا تھا کہ ان کی بیوی ہی غلط ہے تو انہوں نے اس کو کوئی سزا نہیں دی. دیکھیں ان کو آپ یہ دیکھیں نا اس کو سزا, اس نے کہا کہ تم توبہ کرو. آپ یہ دیکھیں کہ اگر اپنی بیوی کو وہ اوپنلی سزا دیتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو اس وقت جو فوراً اس نے کہہ دیا تھا کہ تم توبہ کرو, کیونکہ وہ ایم شور چاہتا یہ ہوگا کہ یہ بات باہر نہ نکلے. وہ خود عزیز مصر ہے, اس کی اپنی کتنی بدنامی ہونی ہوگی.
وہ تو بات غلاموں کے تھرو یا جس طریقے سے بھی باہر پھیل گئی بعد میں، تو اس کے بعد جو ہے آپس میں ڈیسائیڈ کر کے انہی کو جیل میں ڈال دیا گیا، کیونکہ جب عزیز مصر کی بیوی نے بلایا ہوگا تب جتنی بھی عورتیں آئی ہوں گی وہ بھی کوئی ہائر پوزیشن کی عورتیں ہی ہوں گی، عام عورتوں کو اس نے اپنی محفل میں نہیں بلایا ہوگا، تو ان سب کی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف ہی کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اگر آپ لٹرلی ویسے پوچھنا چاہ رہی ہیں تو اگین اس کے بارے میں قرآن میں تو کچھ نہیں آتا، نہ حدیث میں ملتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو کوئی سزا دی تھی کہ نہیں۔ اپیرنٹلی لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ان سب کی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اوکے میم۔ اوکے۔ اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ جیل میں 2 نوجوان، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، یعنی کہ میں جو شراب ہے وہ بنا رہا ہوں۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب جیل میں گئے تو آپ کے ساتھ 2 لوگ اور انٹر ہوئے، ان میں سے ایک جو تھا وہ ہیڈ کوک تھا، جو بادشاہ تھا اس بادشاہ وقت کا، اور ایک جو تھا وہ اس کے لیے شراب بنایا کرتا تھا، اور ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ زہر دینے کا الزام لگا تھا، اس لیے انہیں قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب جبکہ وہ قید میں ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت یوسف کے پاس آئے ہیں اور ان دونوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ایک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جو شراب ہے وہ بنا رہا ہوں۔ وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیجئے، ہم آپ کو بہت نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ ایک اچھے مسلمان کے لیے ہمیں لیسن کیا مل رہا ہے کہ وہ چاہے کسی بھی سچویشن میں ہو، وہ اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے جو ہے نا وہ ایک اچھا مسلمان ہی رہتا ہے۔ وہ لوگ باقی سب کو چھوڑ کے حضرت یوسف کے پاس آئے ہیں اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ اب وہ جیل میں ان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو انہوں نے ان کے کوئی تو اوصاف دیکھے ہوں گے۔ تو جیل میں رہتے ہوئے بھی انسان یعنی کہ کسی بھی ٹف ٹائم سے گزر رہا ہو، اس نے اپنا اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، اس نے اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑنا۔ انسان آپ ثابت قدم رہیں اور اپنا بہترین اخلاق سامنے لے کر آئیں۔ قال لا يأتكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتكما ذلكما مما علمني ربي۔ یوسف نے فرمایا کہ تم لوگوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تم دونوں کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یعنی کہ ان کو جب خواب انہوں نے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو کھانا آتا ہے اس سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ دیکھو اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو دائی حق ہوتے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین پھیلانے والے ہوتے ہیں، جو کہ جیسے کہ وہ نبی تھے، وہ آگے دین پھیلا رہے تھے، وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ان کی زبان میں کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں تک حق نہ پہنچا رہے ہو، صحیح بات نہ پہنچا رہے ہو۔ وہ جیل کے اندر موجود ہیں لیکن، اور 2 لوگوں نے آ کے ان سے بات کی ہے تو انہوں نے فوراً اپنا جو ہے مدعا سامنے رکھا ہے۔ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں۔ مطلب انہوں نے کہا کہ میں یہ جو بت پرستی ہو رہی ہے، جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس وقت جو مصر تھا اس میں جو زیادہ تر لوگ تھے، حالانکہ جو اتھارٹیز تھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس قصے میں حضرت موسیٰ کے قصے میں تو فرعون کہا گیا ہے، لیکن حضرت یوسف کے قصے میں مصر کے سرداروں کو فرعون نہیں کہا گیا، کیونکہ اس وقت کوئی اور لوگ وہاں پر جو تھے پاور کے اندر تھے اور مصری لوگ نہیں تھے وہ، اور انہوں نے وہ جو تھے ان کے کچھ اور خداؤں کو وہ پوچھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مصر میں انہی کی پرستش کی جائے۔ لیکن حضرت یوسف صاف اس چیز کے منکر اور صاف اس چیز کا انکار کر رہے۔ میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا رستہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں۔
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اور میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے طریقے کی. حضرت یوسف کے جو والد تھے وہ حضرت یعقوب تھے، ان کے والد حضرت اسحاق تھے، ان کے والد حضرت ابراہیم تھے. سب لوگوں کو ہی نبوت عطا کی گئی تھی. تو انہوں نے کہا میں ان کی پیروی کرتا ہوں. دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں. آپ یہ دیکھیں انہیں پراپر تبلیغ کر رہے ہیں. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. یعنی کہ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ سب پر حاوی اور غالب ہے؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. نہیں پوچھتے تم اس اللہ کے سوا مگر چند ناموں کو جو موسوم کر رکھے ہیں، یعنی کہ خود ہی سے اختیار کیے ہوئے ہیں تم لوگوں نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. نہیں اتاری اللہ نے ان کے لیے کوئی سند، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری کہ یہ بھی میرے شریک ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اختیار مطلق تو صرف اللہ ہی ہے، یعنی کہ کل کا کل اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، صرف وہ عبادت کے لائق ہے. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی مت کرو. انہیں مستقل تبلیغ کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ حق دین کیا ہے. یہی ہے دین سیدھا اور ہمیشہ سے قائم و دائم، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اس میں سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سامنے لکھا ہوا ہے. حضرت یوسف جو ہیں وہ قید میں ہیں، پھر بھی تبلیغ نہیں چھوڑی. انہوں نے تب بھی لوگوں کو حق کی دعوت دینی نہیں چھوڑی. ایک اچھے مسلمان جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہی ہے کہ ایک اچھا مسلمان اپنے امر اور اپنے قول سے دین کو ہر جگہ پھیلاتا ہے. آپ کوئی موقع اچھی اور صحیح اور سیدھی صاف بات یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے پڑ گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں مشکل سے 3 یا 4 آیتیں ہیں اس کے بارے میں، اور یہ نہیں ہے کہ خود جا کے لوگوں کے بارے کوئی باتیں کر رہے ہیں. وہ لوگ خود حضرت یوسف کے پاس آئے ہیں ایک بات کرنے، ایک چیز پوچھنے، تو انہوں نے ساتھ میں انہیں 2-4 اچھی باتیں بھی فوراً بتا دی ادر دین کہ ان کا جو خواب کی تعبیر تھی. تو ہم جہاں کہیں بھی ہوں کوشش کریں. دیکھیں بیٹا اگر ہر انسان اپنے اپنے لیول پہ یہ چھوٹی سی کوشش سٹارٹ کر دے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ خیر کتنی خوبصورتی سے اور کتنی جلدی پھیلے گی. صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، عزت کے ساتھ، لوگوں کو ٹیگ کیے بغیر کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یا مرتد ہے، ایسی باتیں کہے بغیر اپنی طرف سے خیر کی بات پہنچا دیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تعبیر اب تمہیں تب بتاؤں گا جب تم مجھے بتاؤ گے کہ تم ایمان لے آئے ہو کہ نہیں. کیا ایسا کہا تھا حضرت یوسف نے؟ ایسا نہیں کہا تھا. یا کوئی ایسا ذکر آتا ہو کہ پھر وہ انہیں دیکھتے رہے تھے کہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں کہ نہیں، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ تم شرک نہ کرو، پھر بھی تم. ایسا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے ان تک بس خیر کی بات پہنچا دی، جو کہ ہر نبی کے بارے میں کہا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ تم تک صرف پہنچا دینا ہے، لیکن پہنچانا ضروری ہے. آپ جیل میں ہیں، اس لیے ہمارا کام بھی یہ ہے کہ انسان کیسی ہی سچویشن میں ہو، آئیڈیل سچویشن میں اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوئے یا کہیں پہ گئے ہیں اچھی جگہ پر، تب تو بہت ہی آسان ہے یہ بات کرنا. وہ جیل میں بھی ہوتے ہوئے، مشکل حالات میں بھی ہوتے ہوئے اللہ کا دین آگے پہنچا رہے ہیں. یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. يا صاحبي السجن
أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے، اب ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بتا دی گئی ہے، اور جو دوسرا ہے اسے سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے، جو کہ جس نے کہا تھا کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں، کیونکہ انہیں خوابوں کا علم بھی عطا کیا گیا تھا۔ قضی الأمر الذی فیہ تستفتیان۔ فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ وقال للذی ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنسه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں آپ نے گمان کیا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پائے گا، یعنی کہ جو شراب پلانے والا تھا اس کے بارے میں تھا کہ وہ بچ جائے گا، نجات پائے گا، کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، بتانا کہ مطلب جیل کے اندر ایک ایسا شخص ہے۔ تو اسے بھلا رکھا شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے، شیطان نے اس کو بھلا دیا، تو آپ رہے جیل میں کئی برس تک۔ اس کے بارے میں جو میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ آتا ہے کہ آپ تقریباً 10 سال کے لگ بھگ جو ہے آپ جیل کے اندر رہے۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک تھا۔ آج کے ہم کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں کہ احسان اصل میں کیا ہے، اور احسان والوں کے بارے میں جو آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے، اور احسان کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ تو احسان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ حالت نہ پا سکو تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی کہ جب عبادت کی جائے تو انسان اتنا کانشیس ہو کے عبادت کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نفل عبادت میں اپنے انسان اپنے آپ کو بڑھائے، نفلی روزوں میں بڑھائے، تہجد میں اپنے آپ کو بڑھائے، آپ شو کرائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو محبت ہے وہ آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ جو ہے احسان کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھے اور برے وقت میں لوگوں کی مدد کرنا، اب انسان کے اوپر جیسے بھی حالات ہوں، جتنی بھی چادر ہو، انسان اس لحاظ سے لوگوں کی مدد کرے اور اپنے غصے کو پی جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا، جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خطائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بغیر سزا دیے معاف کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ویک شو کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنی خامیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں برائیوں سے بچا سکتے ہیں، اور وہی کچھ اچھا کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کی ایک مخلص غلام بندی بن کر اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو دعا کی اور انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے کہ یہ لوگ جس طرف مجھے بلا رہے ہیں، اور اگر آپ نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو تو ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو ہمارے لیے جو کل لیسنز تھے اس کے اندر، ان کی سٹوری کے اندر، وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، انسانی کمزوریوں کو قبول کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد طلب کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات آپ کو راہ راست پر رہنے کے لیے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کا تو ایک بہت لمبا عرصہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی تقریباً اسٹرگل کی ہے، لہٰذا صبر کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر کا انتظار کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ اور ہمارا لاسٹ جو ہمارا سبق تھا وہ یہی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید میں بھی تبلیغ نہیں چھوڑی، اللہ کا دین آگے، صحیح دین آگے پہنچانا نہیں چھوڑا، اور وہ لوگ آئے ہی آپ کے پاس اس لیے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک اچھا مسلمان اپنے عمل سے بھی، جیسے کہ پہلے بھی میں کئی بار بتا چکی ہوں، حضرت عمر کا قول ہے کہ لوگوں تک دین پہنچاؤ بغیر کہے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بغیر کہے کیسے دین پہنچائے تو انہوں نے کہا کہ اپنے عمل سے۔ تو ایک اچھا مسلمان اپنے عمل سے اور اپنے قول سے دین کو ہر جگہ پھیلاتا ہے، آپ کہیں بھی ہو خیر کی بات ضرور کر کے اٹھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔